السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ تو دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے یوسف علیہ السلام کے احوال بیان کیے، اب انشاءاللہ آگے کے احوال بیان ہوں گے۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اور یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے اور جیل والوں نے پہچان لیا کہ یوسف ایک شریف آدمی ہے اور یوسف کے پاس بہت زیادہ علم ہے اور اس کا ایک خوبصورت دل ہے۔ قیدیوں نے یوسف علیہ السلام سے پیار کا اظہار کیا۔ وہ لوگ یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ خوش تھے اور جیل میں ان کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے اور انہوں نے اپنے خواب یوسف علیہ السلام کو سنائے۔ پہلا آدمی بولا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب کشید کرتا ہوں، یعنی کہ میں شراب بیچتا ہوں۔ دوسرا بولا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے اس سے کھا رہے تھے۔ ان دونوں نے یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، کیونکہ یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر جانتے تھے اور وہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے، اور اس زمانے کے لوگ اللہ کے علاوہ بندگی کرتے تھے، یعنی کہ غیر اللہ کی بندگی کرتے تھے۔ ان لوگوں نے بہت زیادہ حاجت روا بنا کے رکھے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ خشکی کا رب ہے، یہ سمندر کا رب ہے، یہ روزی کا رب ہے اور یہ بارش کا رب ہے۔ یوسف علیہ السلام جب یہ سب کچھ دیکھتے اور وہ ہنستے، اور کبھی جب یہ سب کچھ دیکھتے تو وہ بہت زیادہ روتے۔ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کو اپنے رب کی طرف دعوت دیں، اور اللہ کو منظور تھا کہ ان کی دعوت کا کام جیل سے شروع ہو۔ کیا قیدی نصیحت کے مستحق نہیں؟ کیا قیدی شفقت کے حقدار نہیں؟ کیا قیدی آدم کی اولاد نہیں؟ یوسف علیہ السلام جیل میں بھی بہت زیادہ جرأت مند تھے اور بہت زیادہ دریا دل یعنی صحیح دل کے مالک تھے، اور بلا شبہ ہر جگہ نبی اللہ کا بول بالا کرتے ہیں، اور یقیناً انبیاء علیہ السلام ہر زمانے میں خیر و بلائی کی صحافت کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی عقل مندی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا، یقیناً ان 2 آدمیوں کو ضرورت میرے پاس کھینچ کر لائیے، یعنی کہ ان کو ضرورت تھی کہ وہ اپنے خواب کی تعبیر ان سے پوچھتے، اور بلا شبہ ضرورت مند آدمی نرم ہوتا ہے اور جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر بات کو مانتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے سوچا، اگر ان دونوں کو کہوں تو یہ لوگ ضرور میری بات کو سنیں گے، اور یوسف علیہ السلام نے جلدی نہ کی، کہا کہ میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر تمہارا کھانے کا وقت آنے سے پہلے بتا دوں گا۔ وہ دونوں اطمینان سے بیٹھ گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا، میں خوابوں کی تعبیر جانتا ہوں، میں خوابوں کی تعبیر میرے رب نے مجھے سکھائی ہے۔ وہ دونوں خوشی سے مطمئن ہو گئے۔ یہاں یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا اور اپنی نصیحت کا کام شروع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ ان میں سے ہے جن کی میرے رب نے مجھے تعلیم دی، لیکن اللہ اپنے علم کسی کو نہیں دیتا، یقیناً اللہ مشرک کو اپنا علم نہیں دیتا۔ کیا تم جانتے ہو کہ میرے رب نے مجھے یہ علم کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ میں نے شرک والوں کا راستہ چھوڑ دیا، میں نے اپنے دادا اور باپ کے راستے پر چلنا شروع کر دیا، یعنی کہ میرے پردادا ابراہیم اور علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور میرے باپ یعقوب علیہ السلام دین کی پیروی اختیار کرتے ہیں، اور ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اللہ کے سوا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ توحید صرف ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے، یہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن زیادہ تر لوگ شکر گزار نہیں۔ یہاں یوسف علیہ السلام ذرا دیر کے لیے رکے، پھر ان دونوں سے پوچھا، کیا تم کہتے ہو خشکی کا رب، سمندر کا رب، روزی کا رب، بارش کا رب جدا جدا ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات انہوں نے کی۔ ہمارا رب بہتر جانتا ہے، یہ ایک ہے اور اکیلا ہے، زبردست ہے، یہ خشکی کا رب بھی ہے اور سمندر کا رب بھی ہے، یہ روزی کا رب بھی ہے اور بارش کا رب بھی ہے۔ کہاں ہے وہ رب؟ مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا؟ کیا آسمان میں ان کا حصہ ہے اور کیا زمین میں؟ کیا آسمان کی طرف دیکھو اور زمین کی طرف دیکھو اور مجھے بتاؤ جو اللہ کے سوا ہے انہوں نے کیا پیدا کیا، کس طرح پیدا کیا؟ کیونکہ خشکی کے رب اور تری یعنی کہ بارش کے رزق کے رب کون سے ہیں؟ یہ تو صرف نام ہیں جو تم لوگوں نے اور تمہارے باپ دادے نے رکھ لیے۔ حکومت، ملک، زمین، حکم صرف اللہ کا ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سچا دین اور سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر بتانے سے پہلے باتیں کی تاکہ وہ لوگ مطمئن ہوں اور دین کی طرف راغب ہو جائیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے نصیحت سے جب فارغ ہوئے تو ان دونوں قیدیوں کو خواب کی تعبیر فرمائی۔ پہلے کو فرمایا کہ تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا، یعنی کہ جو شراب جس نے دیکھا تھا بیچ رہے وہ اپنے مالک کو پلائے گا، اور رہا دوسرا تو اسے پھانسی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو کھائیں گے، یعنی جس کے سر سے روٹیاں کھائی جا رہی تھی اس کے سر کو پرندے کھائیں گے۔ ان دونوں میں سے پہلے نے کہا، اپنے آقا سے میرا ذکر کرتا، بلا آخر دونوں جیل سے نکل گئے۔ پہلے تو بادشاہ کا ساقی بنا اور دوسرے کو پھانسی دی گئی، یعنی کہ ان کو ان کے خواب کی صحیح تعبیر بتائی گئی تھی۔ ساقی تو بھول ہی گیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اپنے بادشاہ سے کرتا۔
چنانچہ یوسف علیہ السلام کئی سال تک اپنے جیل میں قید رہے۔ تو بادشاہ مصر یعنی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، انہوں نے خواب دیکھا۔ مصر کے بادشاہ نے اس نے خواب میں 7 موٹی تازی گائیں دیکھی، جن میں ایک کمزور گائیں بقایا ساری موٹی تازی ہیں، اور بادشاہ نے 7 سبز خوشے اور 7 سخت خشک خوشے دیکھے، یعنی کہ 7 سبز اچھی اور 7 خشک چیزیں دیکھی۔ بادشاہ کو اس عجیب و غریب خواب سے حیرت ہوئی۔ اس نے اپنے ہم نشینوں خواب سے تعبیر کی، اپنے ہم نشینوں سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، سونے والا عموماً ایسی بہت سی چیزیں دیکھتا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن اس ساقی یعنی جس نے شراب والا خواب بیان کیا تھا، اس نے کہا میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ وہ ساقی گیا جیل اور یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام بہت سخی اور شریف اور اللہ کی مخلوق پر مہربان اور شفیق تھے۔ اگر وہ چاہتے تو وہ ان کو خواب کی تعبیر نہ بھی بتا سکتے تھے، کیونکہ وہ لوگ جیل سے نکل کے ان کو بھول گئے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتا دی۔ یوسف علیہ السلام بہت زیادہ شریف تھے اور بخیل نہ تھے، جیسے کہ آج کل کے لوگ ہیں جن کو کچھ پتہ ہو تو وہ کسی سے ذکر ہی نہیں کرتے۔ انہوں نے خواب کی تعبیر کے ساتھ اس کی تدبیر بھی بتائی۔ فرمایا تم لوگ 7 سال تک کھیتی باڑی کرو گے، جو فصل کاٹو اسے تم اس کے خوشوں میں باقی رہنے دو، یعنی تھوڑا سا اناج جسے تم کھا لو گے، اس کے بعد قطع پڑ جائے گا، یعنی کہ کچھ بھی نہ ہوگا، اس میں سے تم کھا لو گے جو تم نے جمع کیا ہوگا، مگر تھوڑا سا، مگر یہ جو قطع ہوگا یہ 7 سال تک ہوگا، یعنی 7 سال تک کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ لوگوں پر، آپ کی قوم پر بھوک آئے گی، اس کے بعد مدد آئے گی اور تم لوگ خوش ہو جاؤ گے، یعنی کہ اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم لوگوں کی کھیتی باڑی سرسبز ہر چیز ہوگی۔ تو یہ تعبیر سن کر ساقی نے بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر بتائی۔ تو بادشاہ نے جب اپنے خواب کی تعبیر سنی تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بلایا اور بہت زیادہ خوش ہوئے اور پوچھا کہ یہ تدبیر بتانے والا کہاں ہے؟ تو وہ بولا کہ اس نے ہماری خیر خواہی کی اور تدبیر بتائی۔ ساقی نے کہا یہ سچے یوسف ہیں، یہ وہی ہیں جس نے مجھے تعبیر بتائی تھی کہ میں اپنے آقا کا ساقی بنوں گا، یعنی کہ ان کو شراب پلاؤں گا۔ تو بادشاہ کو یوسف علیہ السلام سے ملنے کا شوق پیدا ہوا، تو ان کو بلاوا بھیجو، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ اور اسے میرے پاس ہی رکھ لو۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آیا، یعنی کہ بلانے والا، ان سے کہنے لگا بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل سے نکلنے پر راضی نہ ہوئے، وہ دل میں سوچنے لگے کہ یہ لوگ باتیں بنائیں گے، یہ وہی یوسف ہے جو کل جیل میں تھا، یعنی کہ بہت زیادہ غیرت مند تھے، اس نے اپنے محسن عزیز یعنی کہ جس بادشاہ نے اس کو خریدا تھا اس کے ساتھ خیانت کی، اور یوسف علیہ السلام بڑے ہی معزز اور خوددار تھے، بلا شبہ یوسف علیہ السلام بڑے عقل مند اور ذہین تھے۔ اگر یوسف علیہ السلام کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس ٹائم جیل سے نکل جاتا۔ اس کے پاس بادشاہ کا قاصد آتا اور کہتا بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ کے منتظر ہیں، تو وہ شخص تیزی سے دروازے پر پہنچتا اور باہر نکل جاتا، لیکن یوسف نے تیزی نہ کی اور نہ ہی کوئی جلد بازی دکھائی، بلکہ بادشاہ کے قاصد سے کہا میں چھان بین چاہتا ہوں، میں اپنے معاملے میں تحقیق چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے یوسف کے بارے میں پوچھا تو بادشاہ حقیقت جان گیا، لوگوں کو حقیقت معلوم ہو گئی، یوسف علیہ السلام بے گناہ اور یوسف علیہ السلام جیل سے بری ہو کر نکلے، اور بادشاہ نے ان کا خوب اچھی طرح استقبال کیا اور ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، تو قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔